بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حمد و ثنا اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ بے بہا درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، نبی غیبداں، مخبر صادق، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں بے بہا درود و سلام وہ ہستی جن کی نسبت کے بغیر اور جن کی غلامی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تمام عالم اسلام کو، سننے والوں اور دیکھنے والوں کو آج کے جمعہ کی مبارکباد ہے۔ ناظرین محترم، آج میں آپ سے صرف گزارش کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور گزارش بھی ایک نیکی کی دعوت ہے کہ میرا حسن ظن ہے کہ وہ نیکی کا عمل میں خود کر رہا ہوں، اور میری تمنا، میری خواہش ہے کہ مجھے سننے والے، مجھے دیکھنے والے دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، وہ بھی میری اس اپیل کو سنیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس نیکی کے کام میں میرے قدم کے ساتھ قدم ملائیں گے۔ ناظرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ ویسے تو ساری زمین ہی مسجد ہے، لیکن کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جن کو مخصوص کر کے عبادت کے لیے، سجدہ گاہ کے لیے اور 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اسے مسجد کہتے ہیں۔ اور جو یہ میں نے کہا ہے کہ پوری روئے زمین مسجد ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو علت لی الارض مسجدہ، اللہ پاک نے میری آمد کی خوشی میں ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی ساری روئے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک سے پہلے ساری زمین پاک نہ تھی، ہر جگہ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، مخصوص جگہ کا تعین ہوتا تھا جہاں لوگ عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کائنات پر جلوہ گر ہوئے تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، مسجد بنا دیا کہ جب عبادت کا وقت ہو جائے، یعنی نماز پنجگانہ کا وقت آ جائے، تو رخ بقبلہ ہو کر آپ جہاں چاہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے جاننے والے جانتے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ مذہبی ہے، الحمدللہ پورا خاندان کہہ سکتا ہوں کہ علماء کا خاندان ہے۔ میرے قبلہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، اللہ ان کے مزار پر بے شمار رحمتیں فرمائے۔ میری والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ مجھ سے چھوٹے بھائی وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور اس سے چھوٹے ہم 3 بھائی ہیں۔ تینوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کے صدقے اور والدین کی تربیت اور دعاؤں کے صدقے دین کی خدمت کی سعادت بخشی ہوئی ہے۔ میرے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، میرے والد محترم کے بھائی، میرے تایا جان 2 تایا جان وہ عالم دین تھے۔ تو میں اپنے خاندان میں جب بھی نظر دوڑاتا ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسا پھول نظر آتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے۔ الحمدللہ میرے دونوں جو چھوٹے بھائی ہیں، حضرت صاحبزادہ میاں محمد مدثر حسن سیفی صاحب اور حضرت صاحبزادہ میاں غلام مصطفیٰ الحسنی والحسینی، ان دونوں کی خانقاہیں کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ صوبہ پنجاب پاکستان میں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ مجھے یاد ہے تقریباً 30 سال کے قریب امامت و خطابت میں گزارا ہے، اور جہاں بھی الحمدللہ امامت اور خطابت کا اللہ پاک نے شرف بخشا ہے، وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بھرپور یہ بات میں نہایت عزت و انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جہاں بھی اللہ کے گھر میں دین کی خدمت کی ہے، کوشش یہی کی ہے کہ ایسے ذرائع پیدا کیے جائیں کہ اللہ کے گھر کو ہمہ وقت آباد رکھا جائے۔ لیکن یہ اہل دانش لوگ، سمجھدار لوگ یہ جانتے ہیں کہ مساجد میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈکٹیٹرشپ میں کہتا ہوں، میں بذات خود مساجد کی انتظامیہ سے متفق نہیں ہوں۔ وہ امام جو مصلی امامت پر کھڑا ہو کر نماز کی امامت کرتا ہے، وہ مساجد کی انتظامیہ کے زیر نگیں، یعنی ان کے نیچے رہ کر اسے کام کرنا پڑتا ہے۔ مجبوریاں ہوتی ہیں، معاشی مجبوریاں۔ امام حضرات کے پاس اپنے مکان نہیں ہوتے، وہ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کر نہیں سکتے۔ ایک مخصوص معین تنخواہ پر ان کو ملازم بنا کر مسجدوں میں رکھا جاتا ہے، اور پھر مساجد انتظامیہ کی طرف سے ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگا کر کہ آپ نے یہ کہنا ہے، یہ کرنا ہے بس۔ اور بعض دفعہ پیچھے اللہ اس امام کے کہنے والے نمازی کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو فارغ رہنے والا کام ہے، امام سوتا ہے، کھاتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، بہت آسان کام ہے۔ لیکن اگر ادھر سے سوچا جائے، جتنا پابندی کے ساتھ مسجد کا امام، مسجد کا خطیب کام کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ امام مسجد تو 1 منٹ کے لیے مصلی پر لیٹ ہو جائے
تو نمازیوں کی آنکھیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کی باتوں سے امام صاحب کو نوازا جاتا ہے۔ امام کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، خدا نخواستہ رات کسی مجلس میں مصروفیت کی وجہ سے اسے فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلے تو پھر بھی اس کی ایسی تیسی کر دی جاتی ہے۔ یہ میں اپنے مشاہدات بتا رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی امام مسجد سے پوچھیں تو وہ بھی بتائے گا کہ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم نے امام کو سمجھ لیا کہ یہ ہماری جمعرات کی روٹیاں کھانے والا ہے، ختموں کی روٹیاں کھانے والا ہے اور ہمارا نوکر ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ جنت نصیب کرے، ایک ہمارے نمازی تھے تو انہوں نے میرے منہ پر کہا جی ہاں جی آپ مسجد کے انتظامیہ کے نوکر ہیں۔ میں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کہا کہ میں کسی برادری کا نوکر نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا نوکر ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ خدمت کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کوئی اور کام کریں گے تو دین کی خدمت کون کرے گا؟ لوگوں پر ہے کہ وہ ان کی معاشی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو مساجد میں جو امام مسجد خدمت سر انجام دیتا ہے، قدرت کا انعام ہوتا ہے، اسے مسجد کا مکان دیا جاتا ہے، بل وغیرہ فری ہوتے ہیں، ماہانہ مشاعرہ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اگر آپ علماء سے پوچھیں تو کیسے گزارا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کسی امام نے ہڑتال نہیں کی کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھانی، میں نے جمعہ نہیں پڑھانا، میں نے بچوں کو نہیں پڑھانا، میں نے جنازے نہیں پڑھانے، میں نے تمہارے ختموں پر نہیں آنا، میں نے تمہاری تقریبات پر نہیں آنا۔ کبھی کسی امام نے اس طرح کی سٹرائک یعنی ہڑتال نہیں کی۔ اور الحمدللہ مجھے آج بھی ایک دوسرے مسلک کے عالم دین میرے دوست ہیں، ان کی بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں دیکھیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ مکان دیتا ہے، گیس کا بل فری ہوتا ہے، بجلی کا بل فری ہوتا ہے، پانی کا بل فری ہوتا ہے، لوگ پیار کرتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اثر ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ اللہ پاک دنیا میں اجر دے رہا ہے۔ اگر ہم دل کی گہرائیوں سے اس رب کے گھر کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، تو پھر انعامات کی بارش کا عالم کیا ہوگا۔ بہت پیاری بات ہے۔ اور جو بھی علماء کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے وہ اجر ہوتا ہے دنیا میں، لیکن علماء کا اجر جو اللہ پاک نے دینا ہے آخرت میں وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ لیکن مساجد کی انتظامیہ جو ڈکٹیٹرشپ یعنی جسے اپنے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا وہ مسجد کا صدر بنا ہوتا ہے، جسے محلے والے منہ نہیں لگاتے وہ امام مسجد کے ساتھ لاگت بازی کرتا ہے۔ یہ میں یقین کریں حلفیہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مجھے کہنا قسم اٹھا کے بولو، میں یہ مشاہدات بتا رہا ہوں جو 30 سالہ امامت و خطابت میں میرے ساتھ ہوا ہے کہ ایک عالم دین 5-6 سال اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یاد رکھیے اگر عالم دین سعی اور کوشش نہ کرے تو اللہ کا گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے وہاں کا امام خطیب محنت کرتا ہے، اور اس کی محنت اس وقت ضائع کر دی جاتی ہے جب اس کے کانوں میں مساجد کی انتظامیہ سے ایک پیغام ملتا ہے کہ آپ نے اگلی نماز نہیں پڑھانی، آپ نے مکان خالی کرنا ہے۔ اور وہ امام مسجد، مجھے آج بھی اپنے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ مبشر حسین امام کو اپنا بستر باندھ کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ہر لمحہ مسجد میں آخری لمحہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب پہلا دن ہوتا ہے امام کے ساتھ سارے محلے کے سارے نمازیوں کی اور انتظامیہ کے دل دھڑکتے ہیں۔ آج کل تو مساجد میں رکھا ہی اسے جاتا ہے جس کا سر ہوتا ہے، وہ قرآن اور حدیث نہ جانے لیکن آواز ہونی چاہیے، اس کا سر ضرور ہونا چاہیے، اور کسی تقریر میں اگر وہ سر نہ لگا دے تو پھر انتظامیہ کہتی ہے آج آپ نے سر نہیں لگایا۔ کئی جو نمازی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر آپ سر نہیں لگائیں گے تو پھر ہم کسی اور مسجد میں جانا شروع کر دیں گے۔ یعنی مسجد میں آنے والے لوگ
وہ میراثیوں کا سر سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اج اسلام وانگ یتیماں گھر گھر دھکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے۔ ہے نا گجر صاحب؟ مقصود گجر صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ تو یہ حال ہے۔ میں نے ایک جگہ امامت کی، وہاں کا صدر، میں نے وہ جماعت الثانی کا مہینہ تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے آ کر کہنے لگے جی آپ ابو بکر صدیق کا ذکر بڑا کرتے ہیں۔ اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بھی صحابی، اور جی آپ ہر حدیث جب کوٹ کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، وہ تو صحابی نہیں تھے، ہمارے شیخ نے کہا۔ یعنی بعض لوگوں کو صحابہ سے بھی بغض ہوتا ہے۔ یعنی مسجد کا جو امام ہے، جامع المختصر بات، وہ دین کا نوکر نہیں ہوتا بظاہری طور پر، وہ مسجد کی انتظامیہ کا نوکر ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے مشاہدات بتا رہا ہوں، یقین کیجیے ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے دل کی گہرائیوں سے، اللہ پاک وہ وقت لائے کہ ہر مسجد کا امام واقعی مسجد کا امام ہو اور وہی مسجد کا سربراہ ہو۔ کبھی مساجد کی انتظامیہ نے، کبھی اہل محلہ نے بڑا دل کر کے یہ نہیں کہا اچھا جی امام صاحب ساری زندگی کے لیے آپ جانیں، یہ مسجد جانیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ دین کی خدمت بلا خوف ہو کر کریں گے۔ نہیں، تمہاری شلوار کا ٹکنا اوپر کیوں نہیں ہے، نیچے کیوں نہیں ہے، تم نے سر پر پگڑی نہیں باندھی، ٹوپی کیوں رکھی ہوئی ہے، تم نے یہ موٹر سائیکل پر کیوں بیٹھے ہو، تم سائیکل پر کیوں بیٹھے ہو۔ یعنی امام مسجد اچھے کپڑے، اچھی ٹوپی، اچھی پگڑی، اچھی سواری لے لے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ دیکھا وہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ پھر گیا جی، ہاں جی، یہ جب ہماری مسجد میں آیا تھا نا بالکل پتلا تھا، یہاں کھا کھا کے نا دیکھو اس کا پیٹ بڑھ گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ میرے ساتھ، یہ میں وہ بتا رہا ہوں میرے ساتھ، میرے قبلہ والد صاحب جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ یہ ہر امام کے ساتھ ہوتا ہے، ہر امام کے ساتھ۔ پتہ نہیں یہ ڈکٹیٹرشپ کب ختم ہوگی۔ جب سے ذہن کو سمجھ آئیے نا، تمنا یہ تھی اپنا مرکز ہو، چلو وہاں بندہ بیٹھ کر دین کی خدمت کرے، محنت کرے۔ کوئی یہ تو نہیں نہ کہے گا کہ امام صاحب آپ نے صبح چلے جانا اور اگلی نماز نہیں پڑھانی، یا پہلی تاریخ آ رہی ہے، پہلی تاریخ سے پہلے آپ فارغ ہیں، پہلی تاریخ سے پہلے آپ فارغ ہیں۔ ایسی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا وقت لا، مجھے مرکز دے، اور اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو اس روئے زمین پر میرا اپنا ذاتی مکان اس وقت تک کوئی نہیں ہے۔ میں نے 30 سال امامت کے بعد ایک شوق بھی تھا کہ میں یورپ میں جا کر امامت کروں گا، چانس ملے، لیکن وہ ہم نے چانس ضائع کیے۔ میرے والد صاحب کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کو چانس ملے، لیکن ہم نے ان کو نہ جانے دیا۔ میں 17 سال کی عمر سے کوشش کر رہا تھا کہ میں فارن کنٹری میں جاؤں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیاوی طور پر اتنا کما لے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دل میں دعا کیا، اللہ میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں باہر کی کمائی اپنے بچوں کو ضرور کھلاؤں گا، اور وہ دعا میری قبول ہو گئی۔ 30 سال کے بعد، 17 سال سے میں نے کوشش شروع کی، فراڈ ہوتے رہے، دھوکے ہوتے رہے، پیسے میرے ضائع نہیں ہوئے، ملتے رہے، کچھ ضائع ہوئے، پاسپورٹ ضائع ہوئے۔ ایک وقت ایسا پھر آیا کہ اللہ پاک نے کسی کے وسیلے سے، خرچہ تو میرا اپنا ہی ہوا، تو اللہ نے مجھے بلا لیا، اور یہاں بھی آ کر میرے مالک نے، میرے اللہ نے مجھے بے آسرا نہیں چھوڑا۔ پہلے دن سے لے کر
اس لمحے تک، اور میری اللہ سے امید ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، کہ وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور اس کا محبوب میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں فارن کنٹری میں آ کر میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ وزٹ ویزوں پہ آتے ہیں اور مساجد کے نام پر چل پھر کر گداگروں کی طرح چندہ مانگتے ہیں، لیکن میں نے یہاں خود آ کر محنت کی۔ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، کارگو کمپنی ہے، اس نیت سے کہ میں کما کر اللہ کا گھر بناؤں اور اللہ کے گھر کے صدقے اللہ پاک مجھے اپنا گھر بھی عطا کرے۔ میرے رب نے، اور اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ پاک نے میری محنت کو ضائع نہیں کیا، الحمدللہ مجھے گھر کے لیے بھی جگہ عطا کر دی اور اپنے گھر کے لیے بھی۔ میرے ایک دوست پاکستان میں، اللہ پاک ان کے رزق، ایمان، عمر میں برکت فرمائے، ابھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جب یہ ہمارا پروجیکٹ مکمل ہوگا تو پھر ان دوستوں کو میں ہائی لائٹ کروں گا ناموں کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ۔ پہلے میں لاہور میں تھا، میں نے آخری وقت جو امامت کی نا وہ جامع مسجد نورانی محلہ باراندری، گاؤں ہیر، لاہور کینٹ میں 6 سال۔ مجھے آج بھی وہ آواز کانوں میں آتی یاد ہے، اس بندے کا نام نہیں لوں گا، کہ یہ مولوی صاحب کچھ عرصہ گزاریں گے۔ مجھے لوگوں نے بہت محبت دی اور آج بھی وہ لوگ، وہاں کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا حسن ظن ہے، اور میں نے مخلص ہو کر وہاں اللہ کے دین کی نوکری کی۔ اگر میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ریا ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ مجھے وہاں کے لوگ شاید سن بھی رہے ہیں، مجھے لوگوں نے بے انتہا محبت کی، مجھ سے لوگوں نے۔ اب بھی جب میں چھٹی پر پاکستان جاتا ہوں وہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہاں کی انتظامیہ نے بھی مجھ سے محبت کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انتظامیہ ہمیشہ، مسجد کی انتظامیہ جو نا وہ امام سے محبت نہیں کرتی، اور مسجد کے نمازی بھی وہ ہمیشہ امام سے محبت نہیں کرتے، جب بگڑنے پر آ جائیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جگہ دی مرکز کے لیے، اور وہ جگہ کہاں پر ہے، توجہ سے سنیے گا۔ میری اپنی تمنا یہی تھی کہ جہاں میں نے آخری دفعہ امامت کی ہے نا، میں وہاں جگہ خریدوں، لیکن جنہوں نے ساتھ چلنا ہوتا ہے ان کی خواہش پر پھر وہ میں نے جگہ، کیونکہ لاہور میں جگہ لینا تو کروڑوں کی بات ہے، مجھے اللہ نے جس طرح توفیق دی، میں نے اپنی محنت کے ساتھ جو اللہ نے مجھ سے کروائی، میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے تعاون کیا اور اب بھی تعاون کر رہے ہیں اور تعاون کے لیے تیار بھی ہیں، اور دعا ہے کہ مزید میرے ساتھ لشکر شامل ہو جائے۔ میں نے پھر بھائی پھیرو، جس کا پرانا نام بھائی پھیرو ہے، نیا نام پھول نگر ہے، پنجاب ضلع قصور جدہ ٹاؤن میں، اللہ نے مجھے جگہ دی، اور مجھے شروع سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے، قدرتی طور پر۔ میں نے اپنا ایک پیج بھی بنایا ہے، مرکزی بزم غوثیہ انٹرنیشنل۔ میں الحمدللہ اہتمام سے 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جس مسجد میں نے امامت کی نا، مسجد کے اہل ملا کو پتہ ہو جاتا تھا کہ آج کون سا ایام ہے، یہ اس مہینے میں کیا ہونا ہے، یعنی میں الحمدللہ، اللہ پاک مجھے میں سے بچائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ نے مجھے توفیق دی تھی اور اللہ پاک مجھے مزید توفیق دے، تو وہاں پر میں مرکز غوثیہ بنا رہا ہوں۔ مرکز غوثیہ میں کیا ہوگا، وہ کوئی کنالوں کے حساب سے جگہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دی، کنالوں کے حساب سے نہیں ہے۔ وہاں پر مسجد ہوگی،
مدرسہ ہوگا۔ الحمدللہ اس کا جو تعمیراتی کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم ڈی پی پر پہنچے ہیں، کل 2 دن پہلے بھرائی کا کام شروع تھا۔ آج میرا لائیو آنے کا مقصد اور اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ میری سعادت ہے، یہاں میں بات روک کر کہہ رہا ہوں، سید ناظر کاظمی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو CEO ہیں الفلاح چینل، الفلاح یوٹیوب چینل کے، ہمارا درینہ تعلق ہے، میرے سینئر ہیں، میں ان کو بزرگ کہوں گا، سادات سے ہیں۔ تو شکریہ، آپ اپنی نظر عنایت سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی دعاؤں کا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مجھے آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین کے لیے طلب کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور دین کی طلب کو پورا کرنا، اپنا تن من دھن قربان کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سنت ہے۔ تو برادران اسلام، کیونکہ امارات میں اس وقت 11 بجنے والے ہیں، پاکستان میں 11:30، پاکستان میں 12 بجنے والے ہیں، تو جمعے کی تیاری بھی ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، بالخصوص مخیر حضرات سے، صاحب استطاعت حضرات سے، اور بالعموم ہر ایک سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے، بجری کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، سریے کی ضرورت ہے، ریت کی ضرورت ہے، جو بھی تعمیراتی کام میں خرچہ ہوتا ہے ان تمام اخراجات کی ضرورت ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر یاد رکھیں، واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ قائم کریں میرے ساتھ براہ راست، 0097112792201۔ دوبارہ میں نمبر بتا رہا ہوں، 009715512792201۔ دوبارہ میں نمبر اپنا واٹس ایپ بتا رہا ہوں، 009715512792201۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ میں اسکرین پر بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں، 00971، یہ امارات کا نمبر ہے، اس لیے یہ کوڈ بھی آپ کو باہر کے ملک کا آ رہا ہے، 1279201۔ تو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو بتا دیا ہے۔ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے براہ راست رابطہ قائم کریں۔ دنیا کی جو دولت ہے، یقین کریں ارشد بھائی کاظمی صاحب اور گجر صاحب، یہ ادھر رہ جانی ہے، ساتھ اگر کچھ جانا ہے تو یہ جانا ہے کہ ہم نے زندگی کہاں خرچ کی، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو کہاں خرچ کیا۔ تو جب نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا اس نے زندگی دین کے لیے اللہ کے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، تو پھر وارے نیارے نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میں بھی خرچ نہیں کر رہا، میں پہلے عمل کر رہا ہوں، اس عمل میں آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ یقین کریں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے، میں اکیلا ہوتا ہے یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے آپ کے تعاون کی، اخلاقی تعاون کی پہلے ضرورت ہے، پھر آپ کے جانی تعاون کی ضرورت ہے، پھر آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ میں خصوصاً مخیر ذات سے کہوں گا، یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے، یاد رکھنا۔ بڑے دولت مند آئے ہیں، ساتھ کچھ نہیں لے کر گئے،
خالی ہاتھ گئے ہیں۔ آپ اپنی اس دولت کو میرے اس کام میں خرچ کر کے دیکھیں تو صحیح نا، اللہ اجر دے گا، اللہ اجر دے گا۔ میں ابھی کسی کے نام نہیں بتانا چاہتا جن دوستوں نے مجھ سے تعاون کیا ہے اور جو تعاون کے لیے تیار ہیں، جو تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ شاید میں ان کے نام بتاؤں تو وہ مناسب نہ سمجھیں۔ میری سب کے لیے، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر مسلمان کے لیے دلی دعا ہے اللہ سب کے رزق، ایمان، عمر میں برکت فرمائے۔ تو آج کی گفتگو یہاں تک کہ اب میں کوشش کروں گا اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو مرکز غوثیہ، ہم نے اس کا ہائی لائٹ جو نام رکھا ہے وہ مرکز غوثیہ ہے، پھر اس میں جو مسجد ہوگی اور مدرسہ ہوگا۔ دوستو صرف 10 مرلے کی جگہ ہے، کنالوں کے حساب سے نہیں ہے، ہاں جی۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا عالم بڑے عروج پر ہے، تو لوگوں کے پاس تو کنالوں کے حساب سے، مربوں کے حساب سے بھی مدارس کی زمینیں ہیں۔ میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک نے مجھے یہ نوازا ہے، ہاں جی، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اللہ ہر ایک کو نوازے، اللہ ہر بے اپنے گھر کے صدقے ہر بے گھر کو گھر عطا کرے۔ تو میری اس ویڈیو کو آگے آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ تمنا ہے کہ زندگی میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔